Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is Out of Business. It is written by R.K. Norai. یہ چوتھی شارٹ اسٹوری ہے آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک کی، جس میں ایک امپورٹنٹ کریکٹر سامنے آئے گا، وہ ہے راما راؤ۔ اصل میں یہ شارٹ اسٹوری ہے کیا؟ Should we follow shortcut methods in life to solve our problems؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہوگی، کیا ہمیں شارٹ کٹ میتھڈس فالو کرنے چاہے یا نہیں؟ وی نیڈ ٹو مینٹین اوور کول اینڈ فائٹ آؤٹ دی کرائسس۔ ہمیں ہر وقت کول رہنا چاہے، اور کوئی بھی کرائسس آ جائے زندگی میں، ایون کہ فائنانشیل کرائسس آپ کو آ جائے زندگی میں، تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور ان مشکلات کا سامنا خود کرنا چاہیے۔ دیر از نو سبسٹیوٹ ٹو ہارڈ ورک۔ ہارڈ ورک جو ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ اٹ پیز ان دا لانگ رن۔ ہارڈ ورک جو ہے، جب بھی کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو ضرور ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ تو زندگی میں شارٹ کٹ میتھڈز ہمیں فالو نہیں کرنے چاہیے۔ وی شوڈ بی ہارڈ ورکرس۔ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہارڈ ورک جو ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور زندگی میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ان کو آخر کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی ایک امپورٹنٹ کریکٹر راما راؤ ہے۔ تو آپ خود جانیں گے کہ اصل میں یہ کہانی ہے کیا، کیسے راما راؤ کوشش کرتا ہے شارٹ کٹ میتھڈس کو فالو کرنے کی، اور وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوتا ہے، اور جتنا بھی پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سب پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ Now let us come to the summary of the story۔ یہ سٹوری ہے کیا؟ آج ہم اس کی سمری پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ This is the story of a person named Rama Rao who loses everything in his business۔ یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس کا نام ہے راما راؤ، who loses everything in his business۔ تو وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا جو جاب ہوتا ہے، اس کی بزنس جو ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اینڈ ہی لوز ایوری تھنگ۔ ہی ٹرائز ٹو فائنڈ سم امپلائمنٹ ان دا ٹاؤن۔ پھر وہ نوکری کی تلاش میں، وہ بہت محنت کرتا ہے، نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بٹ ان اسپائٹ آف آل ہز بیسٹ ایفرٹس، وہ بہت محنت کرتا ہے، اور وی کین سے ہی وینٹ فرام پلر ٹو پوسٹ، ہی وور آؤٹ ہز فیٹ۔ کوئی جگہ، کوئی کسر اپنی طرف سے اس نے نہیں چھوڑی نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ ہی فیلڈ ٹو فائنڈ اینی، لیکن اس کو جاب نہیں ملا۔ ہی ہیز اونلی لٹل منی ود ہم، اب اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ تھا۔ ویری سون اٹ از آلسو آل ایگزاسٹڈ اینڈ اٹ واز میلٹنگ فاسٹ۔ یہ پیسہ جو تھا راما راؤ کے پاس، تھوڑا بچا ہوا پیسہ، اب یہ تیزی کے ساتھ یہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ He rents out his bungalow and moves with his family to a poor locality۔ تو کیا ہوتا ہے، جس بنگلو میں وہ رہتے تھے پہلے، اس کو وہ رینٹ پہ دیتے ہیں، and moves with his family to a poor locality، اور خود وہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، یعنی اپنے بنگلے کو کرائے پر وہ اس کو دینا پڑتا ہے، اور خود اپنے کنبے کے ساتھ ایک دوسرے علاقے میں کرائے کے ایک مکان وہ لیتا ہے، اور وہ پور لوکیلٹی میں مجبور ہوتا ہے رہنے کے لیے، اور اپنے بنگلو کرائے پر دیتا ہے
تاکہ کچھ پیسہ مل جائے. یہ حالت تھی راما راؤ کی. دس رینٹ از دا اونلی سورس آف انکم فار دا فیملی ناؤ. اب یہ رینٹ جو تھی یہ واحد سورس تھا. بیوی تھے, بچے تھے راما راؤ کے, ان کو چلانا. Now it was the only source of income for the family now. اب اس فیملی کے لیے سورس آف انکم اتنا ہی تھا جو ان کو رینٹ ملتا تھا. اصل میں جس گھر میں وہ رہتے تھے بنگلو میں, اسی کو کرائے پر دینا پڑا, اور وہاں سے جو پیسہ ملتا تھا اسی سے اب فیملی چلتی تھی, بچے چلتے تھے. One day as usual, Ramara goes around the town to find some job. تو ایز یوزول راما راؤ بہت محنت کر رہا تھا, کوئی کسر نہیں چھوڑی. He wore out his feet. He was feeling exhausted, tired. تو ایک دن کیا ہوا, goes around the town to find some job. وہ ایک قصبے میں جس طرح معمول اس کا بنا ہوتا, ہر دن وہ نوکری کی تلاش میں چلا جاتا. تو اسی طرح وہ جب ٹاؤن میں چلے گئے to find some job, نوکری کی تلاش میں, having failed to find any, لیکن اس کو نوکری حاصل نہیں ہوئی. He walks into a library in the town. تو ایک لائبریری ہوتی ہے, تو قصبے میں ایک بڑا قصبہ ہوتا ہے, وہاں ایک لائبریری ہوتی ہے, تو وہ لائبریری میں چلا جاتا ہے. There he comes across a journal. وہاں ایک رسالہ ہوتا ہے. جرنل, you know, لائبریری میں ایسی کتابیں ہوتے ہیں, جرنلز, رسالہ جن کو بولتے ہیں, ایک چھوٹی سی کتاب. It has only crossword puzzles. تو جب اس نے اس کتاب کو دیکھا, اس رسالے کو جو لائبریری میں تھی, اس میں کراس ورڈ پزلز تھے جو اکثر سالو کرتے ہیں, کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کراس ورڈ پزلز. اٹ آفرز اے بگ پرائز آف 4,000 روپیز فار دا ونرس. تو اس رسالے میں لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کراس ورڈ پزل کو سالو کرے گا, he will be given a prize of 4,000 rupees. اس کو 4,000 روپے انعام دیے جائیں گے. تو راما راؤ جو تھا, راما راؤ is tempted, وہ لالچ میں پڑ گیا. to try his luck. اس نے کہا میں بھی اپنے لک کو, اپنے مقدر کو, اپنے قسمت کو آزماؤں گا, میں بھی ان کراس ورڈ پزلز کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا. He has to invest 1 rupee to send his entry. تو اس کو 1 روپیہ انویسٹ کرنا پڑا, یا 1 روپیہ اس کو ضرورت تھا to send his entry. اس کے لیے انٹری بھیجنی ہوتی ہے, پارسل ہوتا ہے اور اس میں سٹیمپ ہوتی ہے, تو وہ چارج جو ہے, تو 1 روپیہ اس میں کل خرچہ آیا. He gets it from his wife. اور یہ 1 روپیہ اس کو اپنی بیوی سے ملتا ہے. and sends his entry. اور وہ اپنی جو انٹری ہے, اپنا جو جواب ہے ان کراس ورڈ پزلز کا, وہ بیچ دیتا ہے. But when the results are published, تو جب رزلٹس نکلے کراس ورڈ پزلز کے, جب رزلٹس اس نے اپنا آنسرز بھیجے تھے تھرو پوسٹ کے ذریعے, تو کیا ہوا, جب رزلٹ سامنے آ گئے, راما راؤ فیلز ٹو ون اینی پرائز. راما راؤ جو ہے اس کو انعام نہیں ملا, وہ فیل ہوا, اور اس کے کراس ورڈ پزل جو اس نے سالو کرنے کی جو کوشش کی تھی, وہ اس کے آنسرز غلط نکلے. He decides to try his luck once more. تو اب وہ اور ٹیمپٹ ہو گیا, اس نے کہا I will try second time. میں دوسری بار بھی اب کوشش کروں گا. وہ پھر لالچ میں آ گیا, پہلی بار ناکام ہوا, دوسری بار اس نے اب فیصلہ لیا کہ I will again try to solve these crossword puzzles. میں دوبارہ کوشش کروں گا ان کو سالو کرنے کی, یا دوبارہ اپنی قسمت کو میں آزماؤں گا. The same thing happens week after week. کیونکہ ہر ہفتے میں ایک بار یہ کراس ورڈ پزل جو ہے, جو یہ رسالہ پبلش ہوتا ہے, ہر ہفتے میں ایک بار یہ کراس ورڈ پزل جو ہے ویکلی جو تھی. تو اب راما راؤ جو تھے, the same thing happens week after week. ہر ہفتے کے بعد اب راما راؤ لالچ میں پڑ گیا. پہلے ایک بار کوشش کی, پھر دوسری بار کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہوا, اور ہر ہفتے میں ایک بار وہ اپنی انٹری بھیجتا تھا جس پہ تھوڑا سا خرچہ بھی اس کو آتا تھا. He keeps sending his entries but never wins any prize. تو
وہ بار بار اپنی انٹریز اپنے جواب کو بھیجتا ہے پوسٹ کے ذریعے، اس میں اس کو خرچہ بھی آتا ہے، بٹ نیور ونس اینی پرائز، لیکن کبھی اس نے کوئی انعام حاصل نہیں کیا. مین وائل دا فیملی بیکمز مور اینڈ مور ہارڈ اپ. تو کیا ہوا، جو بچا ہوا پیسہ تھا اب یہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا تھا، کیونکہ راما راؤ جو تھے تو اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، تو فیملی میں پیسہ اب ختم ہو رہا تھا. دا فیملی بیکمز مور اینڈ مور ہارڈ اپ. اب ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیملی کو. اب ظاہر سی بات ہے بیوی اور بچوں پر بھی اثر پڑا، کیونکہ راما راؤ جو تھا ہی واز ٹیمپٹڈ بائی دوز کراس ورڈ پزلز. اس کا دماغ اب کراس ورڈ پزلز کی طرف چلا گیا، بار بار وہ جواب بھیج رہا تھا، اس میں پیسہ خرچ ہو رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے تو فیملی پر اثر پڑ گیا. بٹ راما راؤ سیمز ٹو ہیو بیکم indifferent to his wife and children. تو راما راؤ he was very much confused. تو کافی سٹریس تھا اب اس کی زندگی میں، جاب بھی نہیں حاصل ہوا، کراس ورڈ پزل کو سالو کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی بری طرح وہ ناکام ہوا. تو دیٹس وائی اس کا جو نیچر تھا اٹ بیکیم انڈیفرنٹ ٹو ہز وائف اینڈ چلڈرن. جو بیوی اور بچے تھے ان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا تھا اب وہ فیملی کے ساتھ ایک گیپ سی کریٹ ہوئی. اب جس طرح سے وہ اس سے پہلے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ایون کہ اس کے بچے ایک اچھے خاصے اسکول میں پڑھتے تھے، پھر ان کو نکالنا پڑا کیونکہ فائنانشل کرائسس ہو گئی. دے ویر دین سینٹ ٹو این گورنمنٹ اسکول. ان کو پھر دوسرے اسکول میں، کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں بہت خرچہ آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو اس کا جو انڈیفرنٹ نیچر اب سامنے آ رہا تھا، وہ کم دھیان دے رہا تھا. ہی واز فیلنگ ویری ٹینس. تو اسی طرح وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا وہ اب اس میں نمایاں تبدیلی آ رہی تھی. اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، اس کا جو دماغ تھا اس میں بہت زیادہ کنفیوژن تھا، قیاس تھا. وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آ رہا تھا. He gives all his time and attention to think of the solutions to crossword puzzles. اب یہ سارا جو وقت تھا، سارا جو ٹائم اور ساری جو توجہ تھی وہ سلوشنز جو کراس ورڈ پزلز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش میں وہ سارا وقت گزارتا تھا، اور بیوی بچوں کے ساتھ اب زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا. تو وہ ساری جو اس کی توجہ تھی وہ ان کراس ورڈ پزلز، اس کا ذہن ہی اسی کی طرف چلا گیا تھا. اب لالچ میں آ گیا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں اس شارٹ کٹ کو فالو کروں گا ہو سکتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہوا. His wife feels disturbed but she is a very mild lady. تو اس کی بیوی ہے وہ بھی اب شوہر کا جو رویہ تھا اب وہ فیملی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا، تو ظاہر سی بات اس کی بیوی جو ہے his wife feels disturbed، وہ بھی اب ڈسٹرب فیل کر رہی تھی. بٹ شی از ویری مائلڈ لیڈی، لیکن وہ نرم دل تھی. تو اس نے راما راؤ کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس نے سب کچھ برداشت کیا، سہ لیا. گو کہ راما راؤ کے پاس جو بچا ہوا پیسہ بھی تھا وہ بھی خرچ ہو رہا تھا، بیوی بچوں پر اثر پڑا، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ نو ڈاؤٹ دا وائف واز فیلنگ ڈسٹربڈ. وہ ڈسٹرب محسوس کری، بٹ شی از ویری مائلڈ، لیکن وہ ایک اچھی خاصی عورت تھی جس نے اپنے شوہر کو کبھی کچھ نہیں کہا. شی ڈزنٹ وانٹ quarrel ود ہر ہسبینڈ، اور اسی لیے وہ لڑائی جھگڑا فساد جو تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا کوئی جھگڑا ہو جائے ہسبینڈ کے ساتھ. شی hardly ever protests، اسی لیے اس نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا. اس نے اپنے شوہر کو کبھی نہیں بولا کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہو، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ان کراس ورڈ پزلز کو آپ چھوڑ دو، ہمارا جو پیسہ بچا ہوا تھا اب یہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. تو بیوی اور بچوں پر جو برا اثر پڑ رہا تھا، ان اسپائٹ آف دیٹ جو وائف تھی شی واز اے ویری کائنڈ لیڈی، ایک اچھی لیڈی تھی. تو اس کورل کو، اس جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے شی ہارڈلی ایور پروٹیسٹ، اس نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا، اس نے کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہا. تو یہ اس کہانی کی آلموسٹ آدھی سمری ہے. تو آگے کی سمری جو ہے کل ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینکس، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.